اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ادریس ولاگ اور میں ہوں ادریس رحمان۔ آج ہے 27 مئی 2022 روز جمعہ۔ تو آج کا جو میرا بیسیکلی ولاگ ہے وہ 25 مئی 2022 کو جو عمران خان صاحب نے اپنا لانگ مارچ کیا تھا اسی حوالے سے ہے، اور آج پھر میں مبارکباد دوں گا۔ آپ پوچھیں گے کہ میں روز مبارکبادیں دینا بیٹھ جاتا ہوں، جبکہ حالات ہی نہیں ہے۔ باقی بات تو صحیح ہے، ایسے حالات ہی نہیں ہیں۔ اب رات جو ہے پیٹرول کی قیمت جو ہے 30 روپے فی لیٹر بڑھ گئی ہے، اور فیس بک پہ تو میں ابھی تک دیکھ رہا ہوں سناٹا ہے، خاموشی ہے۔ ہمارے وہ جو بھائی ہیں جو پچھلے عرصے میں پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پہ بڑا پوسٹیں لگاتے تھے، ابھی تک کسی کی پوسٹ نہیں دیکھی، اور میڈیا میں بھی خاموشی ہے، بلکہ جسٹیفیکیشن دیکھ رہا ہوں میں تو چلیے اچھی بات ہے جی۔ سب کو پتہ لگ گیا جی بیرونی کرائسس کی وجہ سے بھی قیمتیں بڑھتی ہیں، انٹرنل حالات نہیں ہوتے، حکومتوں کی ناکیاں نہیں ہوتی۔ اب سب کو پتہ لگ گیا ہے، بہرحال اور بھی پتہ لگ جائے گا جی انشاءاللہ، بڑی بڑی باتیں کا پتہ لگ جائے گا۔ تو میں آج مبارکباد دے رہا ہوں۔ اصل یہ مبارکباد میری طرف سے بنتی نہیں ہے ویسے نا، کیونکہ میں کوئی پارٹی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا میاں محمد شہباز شریف صاحب کو، بالواسطہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو۔ سنا ہے کہ آج کل سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں، ان کی ہدایت ہو رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب کو جو ہمارے آنریبل وزیر داخلہ ہیں، اور حمزہ شہباز شریف کو جو کہ پنجاب کے سی ایم ہیں، اور آصف زرداری صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دے دینی چاہیے، کیونکہ آصف وہ بھی تو اسی حکومت کا حصہ ہیں، ان کے سرپرستی تو ہے، اور مراد علی شاہ صاحب کو سی ایم سندھ کو، کہ انہوں نے بقول بقول کیا بات ہی صحیح ہے کہ پی ٹی آئی کی پارٹی تو نہیں تھی، کہنے کو تو تحریک انصاف ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، نہیں، اس کے اندر نہ تو تحریک تھی، بیسیکلی کنگس پارٹی تھی۔ خان صاحب ہیں، پاپولر ہیں، اٹریکشن رکھتے ہیں، کراؤڈ پولر ہیں، ان کا ایک بیانیہ ہے، 12 وہ بیانیہ پچھلے کافی عرصے سے بیچ رہے ہیں، 3 سال 3.5 سال کے لیے پرائم منسٹر بھی رہے، قابل ذکر پرفارمنس اس سینس میں نہیں کیا ہو سکتا کہ معاشی حالات 12 ان کے دور میں بڑے مشکل تھے، انہیں مشکل فیصلے لینے پڑے، ان پاپولر ہوئے، چیزیں کر رہے تھے، چیزیں سنبھالی نہیں گئی۔ میں کوئی دیکھیں ان کا کوئی ترجمان نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کہ جی بہرحال جو انہوں نے کیا ہے وہ اس پہ بھی سرفس پہ آ جائے گا، اور جو نہیں کیا وہ بھی سرفس پہ آ ہی رہا۔ تو ایک ایسی حکومت کو انہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کر دیا۔ یہ بھی ساری باتیں آپ کے علم میں ہے کہ عدم اعتماد کیسے ہوئی تھی، کیا ہوا تھا، کس طرح ہوئی تھی۔ تو وہ ایک ایسی حکومت جو کہ ایک انتہائی ان پاپولر تھی، عوامی پذیرائی سے محروم چلی آ رہی تھی، پبلک سروے بتا رہے تھے کہ جی اس پارٹی کی جو ہے لوگ نالاں ہیں، تو اس کو قوم عدم اعتماد کے ذریعے فارغ کر دیا گیا۔ تو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یہ بات ہے جی کوئی 8 اپریل کی، 8 اپریل سے آج 27 مئی، یعنی 1 مہینہ 20 دن، 50 دنوں میں آپ نے اس پارٹی کو ایک پارٹی بنا دیا۔ وہ جو پارٹی نہیں تھی وہ پارٹی بن گئی، جو ان پاپولر تھے ان کو آپ نے پاپولر کر دیا۔ خان صاحب 8 مئی سے آن ورڈ جو ہے نا، 8 اپریل سے آن ورڈ اجتماعات کر رہے تھے، عوام کو بلا رہے تھے، انہوں نے کافی سارے جلسے کیے، اتنے کیے تو خان صاحب کو بھی یاد نہیں ہوگا کہ لاہور کیا، اس کے علاوہ پشاور کیا، اور کراچی کیا، ملتان کیا، اور بھی چھوٹے چھوٹے ایریاز میں کیا، بہت سارے ایریاز میں کیا۔ تو کراؤڈ بہرحال بقول میڈیا کے اور سوشل میڈیا کے اور کچھ اینالسٹ کے، کچھ انڈیپینڈنٹ رائے کے، جی کراؤڈ آتا رہا تھا، کسی جگہ کہیں کسی کو نہیں روکا گیا، خان صاحب نے کہیں کوئی نہ دعویٰ کیا، نہ حکومت نے کہیں ایسا کیا کہ جی ہم نے انہیں وہ روکا ہے۔ کیا ہوا؟ خان صاحب نے کال دی کہ وہ 25 مئی کو اسلام آباد میں لانگ مارچ کے لیے آ رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا کہ 24 مئی کو دھڑا دھڑ جو ہے گرفتاریاں کر دی گئیں۔ اس گرفتاریوں کے چکر میں ایک پولیس کانسٹیبل بیچارہ اپنی جان سے ہاتھوں بیٹھا، اس بیچارے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اور تھا تو اپنے فرض کی ادائیگی میں، لیکن ایک ایسا فرض مطلب جو ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کو، پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو گرفتار کرنے کے لیے وہ اس گھر میں مطلب اب جو مجھے 2000 اطلاعات تو نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں پوتا تو انہوں نے یہ مطلب سمجھتے ہوئے کہ شاید کوئی وہ ڈاکو چھاپ ہوا ہے تو بار فائر کر دیا انہوں نے، تو بار فائرنگ بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. بہرحال معاملہ وہ ہے، اب کورٹ بھی لا کے ظاہر ساری چیزوں کی بہت افسوسناک بات ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کو مطلب گرفتاری کی گئی، گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی. اس سے ایک مطلب ہائپ بنی. اگلے دن جو ہے وہ کراچی، لاہور اور اسی طرح جو ہے اسلام آباد میں موٹر وے پہ بلاک کیا گیا، اسلام آباد میں رستے بلاک کیے گئے، پنڈی میں بڑی شیلنگ ہوئی. آنسو گیس کا بڑا بے دریغ استعمال ہوا. آنسو گیس کی جو شیلنگ ہے مطلب اس سے اللہ رحم کرے بندہ مرتا تو نہیں ہے، لیکن بہرحال پرابلم کافی سارا ہوتا ہے، اس سے اور بھی بڑے مسئلے ڈیولپ ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس کا ایکسپوئر ہے. بہرحال آج سے چند سال پیشتر ہمیں ایک ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ جب پنڈی میں یوم عاشور کا جلوس کے اوپر جو ہے ایک مسئلہ ہوا تھا پنڈی میں، اور اس کے بعد اگلے دن پاکستان بھر میں وائڈ اسپریڈ ہنگامے ہوئے تھے. تو ایسا ایک ہنگامہ ملتان میں بھی ہوا تھا، اور قریب میں ہمارا آفس تھا. تو اگرچہ آفس ہمارا کچھ سڑک پہ نہیں تھا بلکہ ہم ایک کمپاؤنڈ میں تھے، اور جہاں شیلنگ ہو رہی تھی کمپیریٹیولی جگہ کافی دور تھی. لیکن شیلنگ جب ہوئی تو پولیس والے بھی اس سے متاثر ہوئے اور آس پاس کے لوگ بھی متاثر ہوئے. ایون ہم نے اپنے آفیسز میں مطلب ڈور اور مطلب ونڈوز کلوز کر دی تھی، لیکن اندر تک ہمیں اس چبھن محسوس ہوئی تھی. اور پولیس والے بڑی مشکل حالات میں تھے، اور ہم نے انہیں پانی کی بوتلیں فراہم کی تھیں تاکہ وہ آنکھوں میں چھینٹے مارے. ٹیئر گیس کو مطلب وہ اتنی مطلب انپلیزنٹ چیز نہیں ہوتی. تو بہرحال بڑا بے دریغ استعمال کیا ٹیئر گیس کا. کراچی میں ہوا، لاہور میں ہوا، پنڈی میں ہوا. تو اس کے بعد معاملات جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی گئے. انہوں نے مطلب کہا کہ جی ان کے ساتھ نیگوشیشن کریں، نیگوشیشن نہیں ہوئی. اچھا، یا پھر ایک دفعہ سے دستور ہمارے سیاستدانوں نے ہمیں ثابت کیا کہ وہ کوئی بھی معاملہ حل نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان کو انٹرونشن کرنی پڑی تھی، ہائی کورٹ کو انٹرونشن کرنی پڑی تھی گرفتاریوں کے ذریعے. سارے دن میں یہ سین ہوتا رہا. عمران خان صاحب جو ہے وہ پشاور سے آ رہے تھے، ایک ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ موٹر وے پہ اترے غالباً پنجاب کی حدود کے قریب. پھر وہاں سے وہ رکاوٹیں تھیں، وہ رکاوٹیں بہرحال عبور کی گئیں. اس عرصے میں جو ہے وہ کرتے کوئی مطلب 26 کی صبح میں وہ اسلام آباد پہنچے. مجمع جو ہے وہ ڈی چوک پہ اکٹھا ہو چکا تھا. ڈی چوک پہ جو ہے وہ مطلب آگ بھی لگائی گئی. لیکن اس سے بیشتر پولیس کافی سارا وائلنٹ ہو چکی تھی. پولیس نے مطلب ان لوگوں پہ کافی سارا ریاستی جو تھا عمل دخل کر چکی تھی. تو اب یہ کلیم بھی کیا گیا کہ جی یہ جو موب ہے یا یہ مجمع ہے یا جتھا ہے یہ اسلحے سے مسلح ہے. تو جب اگر ایسے تھے تو وہاں کوئی ایسی کوئی چیز تو بہرحال نہیں ملی. لاہور میں کوئی اسلحہ ملا، اس کے بارے میں بھی کوئی متضاد سی ہیں، اور اس میں حقائق جو ہیں وہ شاید آنے والے دنوں میں مزید واضح ہو جائیں گے. تو اوور آل مطلب کہیں مطلب اس نوعیت کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. تو پولیس نے لاٹھی چارج کیا. ایون دین پولیس کے پاس جو ہے ربڑ بلٹس بھی تھیں. تو یہ سارا چیزیں کر کے آپ نے مطلب یہ دعویٰ تو کر دیا کہ آپ نے خان صاحب کے جو ہے لانگ مارچ کو فلاپ کر دیا ہے. اور بعد نظر میں شاید ایسا لگے بھی سی، لیکن بہرحال کچھ لوگ تھے جو نکلے اور انہوں نے پولیس کو ریزسٹ کیا اور پولیس کے ساتھ چلتے رہے. تو اس سے ایکچولی کیا ہوا کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارٹی اور اس کے ورکرز کو ایک مطلب اس چھاپ سے نکل آئے، بلکہ بقول ہمارے ایک صحافی کے کہ جی ان کا اب تو چھاتا کھل گیا ہے. کیونکہ اس سے پیشتر پاکستان پیپلز پارٹی مطلب اس نوعیت کی جو ہے وہ وائلنس کو برداشت کرتی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں اتنی زیادہ قابل ذکر نہیں ہے. پھر تحریک لبیک ہے، اس نے حالیہ عرصوں میں مطلب جو ہے اس قسم کے مطلب چیزوں کو فیس کیا ہے. تو آپ نے تو پی ٹی آئی کو ایک لیجیٹیمیٹ پارٹی بنا دیا. اب آپ کہتے تھے کہ جی یہ خان صاحب کی سیاست ختم ہو جائے گی. آپ نے اپنے ان اقدامات کے ذریعے
تو خان صاحب کی سیاست کو تو ایک تو آپ نے عمل کر دیا تھا جب سے آپ نے مطلب اسے عدم اعتماد کی کرنے کے بعد، اور اب مطلب جہاں آپ نے اتنے دن بڑا صبر کیا تھا کہ ان کو جلسے کرنے تھے، تو یہ کر تو یہاں کیا ہو جاتا؟ آپ تو بڑے مطمئن ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، لیکن جو نکلے وہ تو کندن بن گئے۔ اب تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی پارٹی کنگز پارٹی ہے، اگر کنگز پارٹی ہوتی تو کنگز پارٹی یہاں مار کھاتی، تو آپ نے تو اس کو لیجیٹیمیٹ کر دیا۔ تو بہرحال یہ ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے ان پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں، جو حکمران اتحاد ہے، اور اس سے آنے والے دنوں میں ان پارٹیوں کو بہرحال کیا نقصان ہوگا اس کے بارے میں تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن پی ٹی آئی کو بہرحال فائدہ ہوگا۔ کراچی کے حوالے سے میں اگر بات کروں، ایم کیو ایم جو ہے اس حوالے سے، اس شہر کے حوالے سے ایک بڑا سیاست میں بڑا مقام رکھتی ہے۔ تو اب کراچی کی حکومت میں ایم کیو ایم تو شامل نہیں، لیکن وفاقی حکومت میں تو شامل تھی، اور ایم کیو ایم بھی اس پریس کانفرنس کا حصہ تھی جہاں یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ اس کو دھرنے کو نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کو ہر صورت پر روکا جائے گا۔ تو ایم کیو ایم نے اپنا وزن اس طرح ڈال کر تو کراچی میں جو ایک سیاسی ویکیوم تھا، اس ویکیوم کو کریٹ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کو موقع دیا ہے کہ اس ویکیوم کو فل کرے۔ تو اسی طرح پنجاب میں جو ہے پی ٹی آئی نے اس جو ہے سیاسی طور پہ اپنے آپ کو ایک پارٹی کے طور پر رجسٹر کیا ہے، کہ اسلام آباد میں بھی وہ پہنچ پائے، جبکہ رانا صلی اللہ کہتے تھے کہ انہیں نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ تو اس ساری کام صبح سے لے کے جو رات تک کی شیلنگ ہوتی رہی۔ اچھا، اس کے بعد کچھ مطلب چیزوں کو نقصان ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کچھ اس میں ظاہر ہے اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے، اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں جو پارٹیوں کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، یا بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ مطلب سینٹرل کمان تو ویسے وہاں مضبوط سینس میں کوئی نہیں تھی، کیونکہ خان صاحب تو پیچھے تھے، یہ لوگ پہلے سے یہاں موجود تھے، تو اس وجہ سے نقصان ہوا، بہرحال وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر پہلے سے پولیس نے یہ سارے کام نہ کیے ہوتے تو چانسز سے تو یہ بھی نہ ہوتا۔ بہرحال خان صاحب آئے، خان صاحب نے اسپیچ کی اور دھرنے کو ختم کر دیا، اگلے 6 دن کا الٹیمیٹم دے گیا، اگلی باقی ساری ڈپارٹمنٹ کے سامنے ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ معاملات سیٹل ہو گئے ہیں، پتہ نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آج کے سارے ولاگ میں جو میں آپ سے جو بیسیکلی شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اس سارے ایکشن نے پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کو مزید نکھار دیا ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی نہیں ہے، وہ پارٹی اب بن گئی ہے، اور پارٹی کا ورکر بھی ہے، پارٹی کا ورکر مار کھاتا بھی ہے اور مار کھانے کے لیے تیار بھی ہے۔ تو پھر اگین شکریہ پی ٹی آئی کی طرف سے رانا ثناءاللہ صاحب کا، یا محمد شہباز شریف صاحب کا، حمزہ شہباز شریف صاحب کا، آصف علی زرداری صاحب کا، اور منال علی شاہ صاحب کا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، خوش رہیں، السلام علیکم۔